والسلام کے گستاخوں کو گویا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اپنے بہتان کا غصہ پیچھے چلا گیا اور رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کو جواب دینے کی وجہ سے حضرت حسان کا ادب اور محبت آ گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اور جو رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں کو جواب دیتا ہو نا سختی سے، وہ جھگڑالو اور لڑاکا نہیں ہوتا بلکہ وہ فاروق اعظم ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فاروق اعظم ہوتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو کوئی جھگڑالو کہتا ہے؟ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں مسجد کا جو امام ہے وہ فجر کی نماز میں ہمیشہ سورہ عبس پڑھتا ہے۔ کون سی سورت پڑھتا ہے؟ عبس۔ یہ فاروق اعظم کو کسی نے بتایا۔ آپ نے فرمایا اچھا، وہ جو فجر کی، اب سورہ عبس قرآن ہے نا، اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھتا۔ فاروق اعظم نے فرمایا وہ جو سورہ عبس روزانہ پڑھتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ حضور کی بے ادبی اور گستاخی سے راضی ہوتا ہے، اور وہ اس میں چونکہ بظاہر عتاب ہے، اس عتاب کو پڑھ کر وہ اپنے دل کو خوش کرتا ہے۔ فاروق اعظم تلوار لے کر گئے اور اس کا سر اڑا دیا۔ فاروق اعظم کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی اس کے منافق ہونے کی، اس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی، صرف یہ دلیل تھی کہ وہ جو سورہ عبس پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی بے ادبی کر کے خوش ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے ہمیں بتا دیا کہ جو حضور کی بے ادبی سے خوش ہو وہ منافق ہے، جو حضور کی محبت اور عظمت سے خوش ہو وہ مومن ہے۔ نعرہ تکبیر، یہی فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے پاس جھگڑا کرنے والے دو آدمی آ گئے، ایک مومن ہونے کا دعوے دار تھا، ایک یہودی تھا، اور حضور کا فیصلہ یہ نام نہاد مومن نے نہیں مانا، فاروق اعظم کے پاس آیا تو اس یہودی نے اتنا بتا دیا کہ جی یہ جھگڑا ہمارا حضور علیہ السلام کے پاس پیش ہوا، آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، اور یہ ایسا مومن ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانا۔ فاروق اعظم نے صرف اتنا پوچھا اس نام نہاد مومن سے کہ ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے تو ایسے۔ آپ نے فرمایا پھر ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں، تلوار لے آئے، اس کو قتل کر دیا۔ فاروق اعظم کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی اس کے منافق ہونے کی سوائے اس کے۔ اچھا، اس کی برادری آئی، اس کے دوست آئے، کہنے لگے جی دیکھو اس نے، فاروق اعظم نے ہمارا آدمی قتل کر دیا ہے، مومن ایک کو مار دیا ہے، مسلم کو مار دیا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مومن کو نہیں مارا، میں نے مومن کو نہیں مارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب تیرے رب کی قسم جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے۔ فاروق کا معنی کیا؟ فرق کرنے والا۔ مومن اور منافق کا فرق تو فاروق اعظم نے بتا دیا۔ الحمدللہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتا ہے نا تو اس کو ذہانت حافظہ دیتا ہے۔ ہم جب ذکر کرتے ہیں کہ آپ 4 سال کے تھے تو قرآن پڑھ لیا، آپ 14 سال کے تھے تو اپنے علوم دینیہ سے فارغ ہو چکے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے۔ نہیں بھائیو، مبالغہ آرائی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ حافظہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری علیہ رحمہ یہ جب حدیث پڑھتے تھے تو اس وقت ایسے کوئی کتابیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھیں کہ کتاب بخاری شریف لے لی، فلاں کتاب لے لی، اس وقت کتابیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہاں البتہ لوگوں نے کسی کاغذ پر، یا کاغذ بھی اس وقت کارخانے نہیں تھے، کسی کو ہڈی مل گئی، کسی کو کوئی چیز مل گئی، تو ایسی چیزوں پر لکھی حدیثیں وہ اپنے شاگردوں کو استاد سنا دیتے تھے۔ شاگرد خود لکھنے کا انتظام کر لیتے، وہ خود لکھ لیتے، جو چیز مل جاتی ان کو، اگر کاغذ بھی اس وقت بن گئے تھے تو کاغذ مہیا کر لیتے۔ سارے طالب علم وہ حدیثیں جو استادوں سے سنتے لکھ لیتے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ تو دوستوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ یہ محمد بن اسماعیل ایسے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے کہ صرف سن لیتا ہے، لکھتا ہے نہیں، تو اس کا کیا فائدہ، یہ بھول جائیں گی حدیثیں۔ تو جب ساتھیوں کا تانا امام بخاری نے سنا، فرمایا لاؤ نا جو تم نے لکھا ہے ذرا سامنے رکھو۔ وہ انہوں نے لکھا ہوا سامنے رکھا، امام بخاری نے جو انہوں نے پڑھا لکھا تھا وہ سارا سنا دیا انہوں نے۔ تو یہ ذہن اور حافظہ کس نے دیا؟ اب یہ کوئی مان سکتا ہے ایسے؟ امام بخاری علیہ رحمہ بغداد میں آئے، محدثین امتحان لینے کے لیے آ گئے، 100 محدث، ایک ایک حدیث انہوں نے ذمہ لا لی، متن اور سند، اور وہ ایک سناتا ہے، دوسرا سناتا ہے، تیسرا سناتا ہے، 100 نے سنا دی، امام بخاری سنتے رہے۔ اب ایک کی بات سنیں، جب دوسرے کی سنیں تو پہلے کی بھول جاتی ہے، جب تیسرے کی سنیں تو دوسرے کی بھول جاتی ہے۔ اب 100 آدمیوں کی حدیثیں امام بخاری نے سنی، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ تو نے یہ حدیث پڑھی تھی، متن یہ اور سند یہ، اس متن کی یہ سند ہے اور اس سند کا یہ متن ہے۔ دوسرے کو، تیسرے کو، 100 کے 100 کو بتا دیا کہ تمہاری حدیث کا متن یہ ہے اور اس کی سند یہ۔ حافظہ کس نے دیا امام بخاری کو؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے امام بخاری علیہ رحمہ کو یہ حافظہ دیا، امام اہل سنت سے بھی تو کام لینا تھا نا۔ اور الحمدللہ جس طرح وہ علوم کا خزانہ تھے، اللہ تعالیٰ نے علوم سے بھی زیادہ محبوب کی عشق و محبت عطا فرما دی۔ کیسی پیاری محبت اللہ نے عطا فرمائی۔ جب حج سے واپس آتے ہیں تو ہار ڈالے گئے پھولوں کے، تو فرماتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ دشت طیبہ کے، دشت جنگل کو کہتے ہیں، اور یہ دیکھیے پھول میں تو خوشبو ہوتی ہے نا، گلاب کا ہو، چنبیلی کا ہو، خوشبو ہوتی ہے، دل مائل ہوتا ہے، لیکن جو پھول اپنا گلاب کا بھی کانٹا ہے نا، اس میں خوشبو نہیں ہے، یا چنبیلی کا کانٹا ہے اس میں خوشبو نہیں، اس میں تو تکلیف ہے، چبھے گا تو تکلیف دے گا۔ لیکن امام اہل سنت کتنے عاشق تھے، ان کے نزدیک طیبہ کے جنگل کے کانٹے ان پھولوں سے زیادہ قیمتی تھے، اور وہ کانٹے نگاہوں میں تھے، ان پھولوں کی طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ تو جو طیبہ کے دشت کے کانٹوں سے اتنی محبت کر رہے تھے، مدینہ والے سے کتنی محبت ہوگی، کتنا عشق ہوگا ان کو رسول اللہ علیہ السلام۔ میں ایک عرض کر کے، شاید وقت بھی میرا کافی ہو گیا، ہمارے کچھ جو علماء ہیں نا، جب یہ دیابنا وہابیہ کا نام لیتے ہیں تو مولوی مولوی کہتے ہیں۔ یہ بھائی لفظ مولوی کا معنی ہے اللہ والا، لفظ مولوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ والا، اور کسی کو پہلے اللہ والا کہہ کے پھر اس کی مذمت کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ نجدی وہابی وہ عالم تو ہو سکتے ہیں لیکن مولوی نہیں ہو سکتے۔ مولوی تو ہر مولوی وہ ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے، وہ عالم ہو یا نہ ہو۔ یہ ہمارے عوام بھائی بھی وہ جی مولوی ایسے، مولوی ایسے، لفظ مولوی کا معنی تو سمجھو کیا ہے۔ مولوی کا معنی ہے مولا والا، اللہ والا،
جس کو اللہ والا کہہ دیا اس کو برا مت کہہ، اور جو برا ہے وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ شیطان والا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی جماعت ہے، وہ نجدی ہیں، وہ نجدی ہیں۔ اسی طرح کبھی لفظ ملا، یہ آپ نے دیکھا نہیں، مولانا جامی جیسے آدمی کو ملا جامی کہتے تھے، ملا جلال، ملا میر زاہد، یہ ملا بہت بڑے علامہ کو کہا جاتا تھا۔ یہ انگریز نے لفظ ملا اور لفظ مولوی کو بدنام کر دیا اور ہمیں ایسا رواج دے دیا، اور شیطان نے لوگوں کی زبانوں پر یہ لفظ لایا کہ یہ لفظ بے ادبی اور گالی بن جائے، ورنہ ملا اور مولوی یہ تو بڑا اچھا لفظ ہے، اور نجدی وہ نجدی ہے، اس کے لیے یہ نجدی ہی کافی ہے۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ وہ نجدی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے اس نجد کے لیے دعا ہی نہیں مانگی۔ ابھی یہ گستاخ ٹولہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا، پہلے ہی رسول اللہ، بخاری میں موجود ہے، آپ یمن والوں کے لیے برکت کی دعا فرماتے ہیں، شام والوں کے لیے برکت کی دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ نجد کا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کر دو۔ حضور علیہ السلام نے دعا نہیں کی، انکار بھی نہیں کیا۔ آپ نے دوسری بار پھر دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ تو وہ نجد کا آدمی کہتے ہیں حضور ہمارے لیے بھی دعا مانگ دو۔ آپ نے نہیں مانگی، انکار بھی نہیں کیا۔ تیسری بار حضور علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس نے پھر کہا حضور نجد کے لیے بھی دعا کر دو، تو حضور علیہ السلام نے اب فرمایا، اب بتاؤ اس حدیث میں کتنی بار حضور نے دعا کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار۔ یہ کتنی حدیثیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کم از کم 3 بار دعا فرماتے تھے، کبھی 5 بار بھی دعا فرماتے تھے، کبھی اس سے بھی زیادہ بار دعا فرماتے تھے، بار بار دعا فرمانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور نجدی کہتے ہیں جنازہ دعا ایک بار جو مانگ لی تو دوبارہ کیا ضرورت ہے؟ اب پاگل رسول اللہ علیہ السلام تو 3 بار دعا مانگتے تھے۔ تو جب تیسری بار اس نے کہا نا حضور نجد کے لیے بھی دعا کر دو، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان، فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں فتنے ہوں گے، فتن کا معنی گمراہیاں ہیں، وہاں سے گمراہیاں اٹھیں گی، اور وہاں سے قرن الشیطان، شیطان کی جماعت پیدا ہوگی، یطلع بها قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کی جماعت پیدا ہوگی۔ اور انہی لوگوں کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، اور لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یعنی قرآن کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہوگا۔ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، فرمایا تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے، اور تم اپنے روزے کو ان کے روزے کے سامنے حقیر جانو گے۔ معلوم ہوا وہ اچھی طرح قرآن بھی پڑھیں گے، نمازی بھی بڑے اچھے ہوں گے، روزے دار بھی بڑے اچھے ہوں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اور وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا دین نہیں، نماز پڑھنا دین نہیں، روزہ رکھنا دین نہیں، حضور کس کو دین فرما رہے ہیں وہ بھی میں سناتا۔ یمرقون فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق، دین سے وہ نکلے ہوئے ہوں گے۔ لا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب وہ دین کیا ہے؟ آئیے، میں گیا عمرے پر، تو وہاں ایک نجدی مجھے ملا، تو وہ اپنے
لوگوں کی بڑی تعریف کر رہا تھا، میں نے یہی بخاری کی حدیث میں نے ذکر کی، میں نے کہا یار وہ گروہ تلاش تو کریں، حضور نے وہ جس گروہ کے بارے میں فرمایا کون سا گروہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے تلاش کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے تلاش کرنے کی؟ میں نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے آگاہ ہمیں کیوں کیا؟ اس لیے آگاہ کیا کہ ان کو تلاش کر کے ان سے بچو۔ تو کہتا ہے ہمیں ضرورت کوئی نہیں تلاش کرنے کی۔ وہ کہتا ہے اب میں تازہ وضو کر کے آ جاؤں، اٹھ کر چلا گیا۔ اب تلاش تو کرو وہ کون لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن دین ان کے پاس نہیں ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ علامہ اقبال نے بتایا، وہ بڑی شاندار بات بتائیے، وہ مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہی دین ہے، حضور کی محبت ہی ایمان۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا، تو امام اہل سنت اعلی حضرت آپ، بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے فوراً فتویٰ نہیں لگایا، جب گستاخوں نے گستاخانہ عبارتیں لکھی تو 20 سال تک اعلی حضرت نے کوشش کی کہ یا یہ اپنی عبارتوں سے رجوع کر لیں، اپنی کتابوں سے نکال لیں، یا پھر ہمارے ساتھ یہ مذاکرات کریں اور دلائل ہم ان کو پیش کریں کہ یہ عبارتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ 20 سال تک آپ نے مسلسل خطوط بھیجے، وفود بھیجے، اور جب دیکھا کہ وہ لوگ قریب آنے والے نہیں ہیں بلکہ تعویل در تعویل کر رہے ہیں، پھنسدے در پھنسدے جا رہے ہیں، امام اہل سنت نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو غیر مسلموں کے اعلی کار ہیں، تو آپ نے ایک آخری خط بھیجا 20 سال کے بعد، فرمایا کہ اب کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔ پھر اعلی حضرت نے اکیلے فتویٰ نہیں لگایا بلکہ عرب و عجم کے تمام علماء سے رائے لے کر پھر فتویٰ لکھا۔ تو یہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ الحمدللہ دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔